بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بہت سا سامان اور بہت سا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ سب انتظام اور آلات کیسے وجود میں آئے؟ اس کا وجود سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 15 ہجری کے اندر اس کا آغاز کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ اسلام جب رومن امپائر سے بھی زیادہ وسیع سلطنت کا مالک ہو گیا اور قیصر و کسریٰ کے عظیم الشان ملک اس کا ورثہ بن گئے، تو اس کو ایک منظم اور فوجی سسٹم کی ضرورت ہوئی۔ سن 15 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شروع میں انہوں نے سوچا کہ تمام ملک کو ہی فوج بنا لیا جائے، لیکن ابتدا میں ایسی تعلیم ممکن نہ تھی، اس لیے پہلے قریش اور انصار سے آغاز کیا اور ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ، جبیر اور عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق یہ خدمت سپرد کی کہ وہ قریش اور انصار کا ایک رجسٹر تیار کریں جس میں ہر شخص کا نام اور نسب تفصیل سے درج ہو۔ اس ہدایت کے مطابق رجسٹر تیار ہوا اور حسب حیثیت تنخواہیں اور ان کی بیوی بچوں کے گزارے کے لیے وظائف مقرر ہوئے۔ مہاجرین اور انصار کی بیویوں کی تنخواہ 200 سے 400 درہم تک مقرر ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نظام کو قریش اور انصار سے وسعت دے کر تمام قبائل عرب میں پھیلا دیا گیا۔ پورے ملک کی مردم شماری کی گئی اور ہر ایک عربی نسل کی اعلیٰ مقدار کی تنخواہ مقرر ہوئی، یہاں تک کہ شیرخوار بچے کے لیے وظائف کا قاعدہ جاری کیا گیا۔ گویا عرب کا ہر ایک بچہ اپنے یوم ولادت ہی سے اسلامی فوج کا ایک سپاہی تصور کر لیا جاتا تھا۔ ہر سپاہی کو تنخواہ کے علاوہ کھانا اور کپڑا بھی ملتا تھا۔ تنخواہ تقسیم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ایک قبیلے کے اندر ایک آدمی کو مقرر کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح ہر 10 سپاہی پر ایک افسر ہوتا تھا، جن کو امراء الاعشار کہتے ہیں۔ تنخواہیں اس شخص کو دی جاتی تھی جو امراء اعشار کی معرفت سے فوج میں تقسیم کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج کی تربیت کا بہت خیال تھا۔ انہوں نے نہایت تاکید سے احکام جاری کیا تھا کہ جو ممالک فتح ہو چکے ہیں، کوئی شخص اس میں زراعت یا تجارت کا مشغلہ اختیار نہ کر پائے، کیونکہ اس سے ان کی سپاہیانہ جوہر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ سرد اور گرم ممالک پر حملہ کرتے وقت موسم کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا، فوج کی صحت اور تندرستی کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فوج کے لیے 4 چیزوں کو مستقل قرار دیا تھا اور سخت تاکید کے ساتھ سیکھنے کا حکم دیا تھا: تیرنا، گھوڑے دوڑانا، تیر لگانا اور ننگے پاؤں چلنا۔ ہر 4 مہینے کے بعد سپاہیوں کو وطن جا کر اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے رخصت دی جاتی تھی۔ جفاکشی کے خیال سے یہ حکم تھا کہ اہل فوج سوار ہوتے وقت سہارے کا شکار نہ ہوں، نرم کپڑے نہ پہنیں، دھوپ سے بچیں، حماموں میں نہ نہائیں۔ موسم بہار میں فوجیں عموماً سرسبز و شاداب مقامات میں بھیج دی جاتی تھیں۔ جائے مقام اور چھاؤنیوں کے بنانے میں آب و ہوا کی خوبی کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ فوج کو بھیجنے کے حوالے سے یہ حکم تھا: فوج جمعے کے دن قیام کرے، 1-2 روز اور قیام کر لیں تاکہ لوگ اپنی تھکن وغیرہ کو دور کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی تربیت کے لیے اعلیٰ اصول وضع کر دیے تھے۔ آج بھی اصولی حیثیت سے اس پر کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت فوج کے مقامات جن کو مرکز قرار دیا تھا: مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، فسطاط، دمشق، حمص، اردن، فلسطین۔ ان مقامات کے علاوہ تمام اضلاع میں ان کی چھاؤنیاں موجود تھیں، جہاں تھوڑی تھوڑی فوج ہمیشہ متعین رہتی تھی۔ فوج کے اندر ایسے عہدے لازمی طور پر رہتے تھے: خزانچی، محاسب، مترجم، طبیب، جراح اور جاسوس، جو نقل و حرکت کی خبریں ہم تک پہنچایا کرے۔ یہ خدمت زیادہ تر ذمیوں سے لی جاتی تھی۔ آلات جنگ میں تیغ و سنان کے علاوہ قلعہ شکنی کے لیے منجنیق اور دبابہ بھی ساتھ رہتا تھا، چنانچہ دمشق کے محاصروں میں منجنیقوں کا استعمال ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ کے اندر جو فوج کے لیے استعمال شدہ چیزیں تھیں، گھوڑوں کی پرورش کا نہایت اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہر مرکز میں 4000 گھوڑے ہر وقت ساز و سامان سے لیس رہتے تھے۔ موسم بہار میں تمام گھوڑے سرسبز و شاداب مقامات پر بھیج دیے جاتے تھے۔ خود مدینہ کے قریب ایک چراگاہ تیار کرائی اور اپنے ایک غلام کو اس کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کی رانوں پر داغ سے جیش فی سبیل اللہ نقش کیا جاتا تھا۔ یہ سب باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو سکھائی تھی اور ایک تربیت شدہ
اور ایک منظم فوج تیار کرنے کے لیے بہترین گر بتائے تھے، جس سے آنے والے تمام اسلامی ممالک اپنی فوجوں کی وجہ سے مضبوط اور مربوط رہ سکیں۔ یہ ایسے قوانین ہیں کہ اگر کسی اسلامی ملک میں اختیار کر لیے جائیں تو وہاں کی فوج کو ناکام کرنا اور شکست دینا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قوانین ہیں کہ جنہوں نے ایک ممالک نہیں بلکہ کئی ممالک اپنی اس فوج کی بنا پہ فتح کیے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔